ایک کویشچن پوچھنا ہے جاوید قامتی صاحب سے کہ میری بہن نیو یارک میں رہتی ہے جی جی اور وہاں پہ وہ مٹن یوز کرتے تھے جی جی لیکن ابھی انہیں 2 ماہ پہلے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو بکرے کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کیسٹ پلیئر پہ اللہ اکبر کی ٹیپ چل رہی ہوتی ہے جی جی اور بکرے جو ہیں وہ کٹ کے وہ لٹکاتے جاتے ہیں نا، یعنی ان کی سر تو ساتھ ہی ہوتا ہے اس کی باڈی کے، جی جی اس طرح سے وہ ذبح لیکن مشین پہ ذبح ہو رہتے ہیں. اور اسپینش لڑکے ہوتے ہیں جو وہاں پہ ان کو پروسیس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ 2000 یا 3000 بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے تو ہم ہر بکرے پہ اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کے تو اس کو ذبح نہیں کر سکتے. اور تو انہوں نے وہ گوشت یوز کرنا بند کر دیا اور چکن یوز کرنا شروع کر دیا. اب اس میں بھی یہ مسئلہ ہوا کہ جب وہ چکن کو فرائی کرتے ہیں لا کے تو اس میں سے بلڈ بہت زیادہ نکلتا ہے اور کافی دیر تک اس کو فرائی کرتے رہے لیکن بلڈ نکلتا رہتا ہے نا، پھر بعد میں جا کے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے پتہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ جیسے ہی ہم مرغی کو ذبح کرتے ہیں اس کو ہم گرم پانی میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فریز کر دیتے ہیں. فریز کرنے کے بعد اس کو سیل کرتے ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ والا گوشت جو ہے دونوں مٹن بھی اور یہ چکن بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کنڈیشن میں؟ اور ایک اور سوال تھا کہ قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ اہل کتاب کا ذبی یوز کر سکتے ہیں. جی جی تو وہ کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ کبھی باہر چلے جائیں تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. آپ کا سوال واضح ہے، جاوید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. جاوید صاحب یہ آپ نے دونوں سوال سنے. ذبیحہ کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے جب ہم گوشت کھانے کے لیے کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اصل میں ہم جان لیتے ہیں. ہاں صحیح، جان لیتے ہیں. جب کسی کی جان لیتے ہیں تو یہ کوئی معمولی درجے کا اقدام نہیں ہے. یعنی جان کو حرمت حاصل ہے. انسانی جان کی حرمت تو اس درجے کی ہے کہ آپ کسی حال میں اس کی ہتک نہیں کر سکتے. جانوروں کی جان گوشت کھانے کے لیے جب آپ لینے جا رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ کا اذن چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت چاہیے. یہ اجازت 3 شرائط کے ساتھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی آپ اگر گوشت کھانے کے لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق کی جان لے رہے ہیں تو ان 3 شرائط کو پورا کریں. ایک یہ کہ اس کی جان اس طریقے سے آپ لیں کہ جس سے جسم کا خون نکل جائے. یعنی ذبح کرنے کا جو طریقہ ہمارے ہاں عام طور پر بتایا جاتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے، لیکن حضور نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ اگر ذبح کرنے کا کوئی اور طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں اور اس سے بھی خون نکل جاتا ہے تو اصل مقصود خون نکالنا ہے. خون نکلنا چاہیے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں دینی اصطلاح میں. دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نام پر ذبح کریں. یعنی یہ گویا آپ کو اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ خدا کا نام لیے بغیر کسی کی جان لے لیں. خدا کے اذن کا اظہار ہے یہ کہ مجھے اگر خدا نے اجازت نہ دی ہوتی تو میں گوشت کھانے کے لیے اپنی لذت کام و دہن کے لیے میں کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا. تو خدا کا نام لے کے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو شخص ذبح کر رہا ہے اس کو توحید کا ماننے والا ہونا چاہیے. یہ 3 شرائط ہیں، یہ ہر حال میں پوری ہونی چاہیے. یہ ایک سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں. ان کا قرآن مجید نے بھی بڑی تفصیل سے ذکر کر دیا ہے. یعنی ان خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ چاہے چکن ہو چاہے مٹن ہو وہ دیکھیں کہ اس طرح سے اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے اجتناب کریں. ان کے سوال کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اہل کتاب ہے، مثال کے طور پر یہود ہیں، وہ ان سب شرطوں کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی وہ توحید کو ماننے والے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کا کھانا ہم کھائیں گے. لیکن اگر مسلمان بھی مثال کے طور پر ان 3 شرائط کا لحاظ نہیں کرتا یا ان میں سے کسی ایک شرط کا لحاظ نہیں کرتا، اس کا ذبیحہ بھی نہیں کھائیں گے. یعنی اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق کر رہے ہیں، بلکہ ایک معیار ہے جو بنا دیا گیا، اس کے مطابق آپ ذبیحہ کھائیں گے. اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو نہیں کھائیں گے.